کیا آپ کا بچہ بغیر سکھائے الفاظ کو پڑھ لیتا ہے لیکن پھر بھی اس کو دوسروں سے بات چیت کرنے میں مشکل محسوس ہوتی ہے؟ اس کو ہائپر لیکسیا کہتے ہیں۔ ہائپر لیکسیا ایک سنڈروم ہے جس میں بچے کم عمری میں الفاظ کو پڑھنا جان جاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ان الفاظ کا مطلب بھی انہیں آتا ہو۔ ان بچوں کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں بھی دشواری پیش آتی ہے۔ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ان بچوں کے پاس الفاظ کا ذخیرہ تو موجود ہوتا ہے، لیکن نہ تو وہ ان کے مطلب کو صحیح طرح سے سمجھ پاتے ہیں اور نہ ہی اپنے جذبات کا اظہار ان الفاظ کو استعمال کر کے کر سکتے ہیں۔ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ان بچوں میں کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے۔ کچھ آٹسٹک بچوں کو ہائپر لیکسیا بھی ہوتا ہے۔ الفاظ کو پڑھنے کی یہ غیر معمولی صلاحیت 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں آ جاتی ہے۔ اس کو ہم احمد کی مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ احمد چھوٹی چھوٹی کہانیاں تو پڑھ لیتا ہے، لیکن جب اس سے پوچھا جائے کہ آج تمہارا دن کیسا گزرا تو وہ خاموش ہو جاتا ہے یا کچھ ایسا جواب دیتا ہے جو اس سوال سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ ہائپر لیکسک بچہ کس قسم کے بیہیویئر شو کرتا ہے؟ نمبر 1، بہت جلدی پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 2، بار بار ایک ہی چیز پڑھتا ہے یا دہراتا ہے۔ نمبر 3، سوالات کا غیر متعلق جواب دیتا ہے۔ نمبر 4، سماجی رابطے میں کمزوری محسوس کرتا ہے۔ نظریں کم ملاتا ہے، بات چیت میں دلچسپی کم ہوتی ہے۔ نمبر 5، آوازوں، نمبرز یا الفاظ سے جنون کی حد تک لگاؤ ہوتا ہے۔ بلکہ بعض بچوں کو تو میپ سے یا جو لوگوز ہوتے ہیں مختلف کمپنیوں کے یا پھر جو ویژول پیٹرنز ہوتے ہیں ان سے بہت حد تک جنون کی حد تک لگاؤ ہوتا ہے۔ ان کی اسی دلچسپی کی وجہ سے وہ بہت تیزی سے پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے حسن 2.5 سال کا ہے، وہ گاڑیوں کے نمبر پلیٹس روانی سے پڑھ لیتا ہے، لیکن دوسروں سے بات چیت کرنے میں اس کو دشواری محسوس ہوتی ہے۔ یہ کیسے پہچانا جائے کہ یہ بچہ ہائپر لیکسک ہے؟ اگر تو آپ کا بچہ 5 سال سے پہلے بغیر سکھائے روانی سے پڑھنے لگے مگر الفاظ کا مطلب نہ سمجھے اور زبان یا سوشل کمیونیکیشن میں اس کو مشکلات ہوں تو آپ کے بچے کو ہائپر لیکسیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچی ہیرا 3 سال کی عمر میں دی ویری ہنگری کیٹرپلر کی کتاب روانی سے پڑھ لیتی ہے، مگر وہ اپنی پسندیدہ چیز یا احساسات نہیں بتا پاتی۔ خود سے آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد آپ نے اپنے بچے کو اسیسمنٹ کے لیے اسپیچ یا لینگویج تھراپسٹ کے پاس لے کے جانا ہے یا ڈیولپمنٹل پیڈیاٹریشین کے پاس لے کے جانا ہے یا چائلڈ سائیکولوجسٹ کے پاس لے کے جانا ہے، اور پھر وہ آپ کے بچے کا پراپر اسیسمنٹ کریں گے۔ ہائپر لیکسک بچے میں لینگویج کس حد تک ڈیولپ ہوتی ہے؟ اس بچے کی ایکسپریسو لینگویج بہت کمزور ہوتی ہے، جسے ہم کہیں گے جذبات اور خیالات کا اظہار کرنا، جس میں وربل اور نان وربل دونوں کیوز آ جاتے ہیں، یعنی کہ بول کے بتانا یا چہرے کے تاثرات اور جسمانی تاثرات سے بتانا، اپنے جذبات کا اظہار کرنا، یہ کمزور ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس میں ریڈنگ کی صلاحیت بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ بچہ پڑھ تو بہت تیزی سے سکتا ہے، لیکن اس کو اس کا میننگ نہیں، ان الفاظ کے میننگ نہیں آتے۔ نمبر 3، پریگمیٹک لینگویج یا سماجی بات چیت میں مشکل ہوتی ہے، یعنی انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کس سچویشن میں کیا بات کرنی ہے اور کس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ بچے سے ایک سوال کریں گے، کیا تم پانی پیو گے؟ تو بچہ اسی سوال کو دوبارہ دہرا دے گا، کیا تم پانی پیو گے؟ جسے ہم ایکولیلیا بھی کہتے ہیں۔ ہائپر لیکسک بچوں کا لرننگ سٹائل کیسا ہوتا ہے؟ یہ ویژول لرنر ہوتے ہیں، یعنی تصویریں اور تصویروں کے نیچے لکھے ہوئے الفاظ کو یہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ پاتے ہیں، لیکن جب وہی بات آپ بول کر بتائیں گے، یعنی کہ وہ صرف سن رہے ہیں، لسن کر رہے ہیں، تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، لیکن جب آپ ان کی ویژول تصویریں دکھائیں گے تو ان بچوں کے لیے بہت آسان ہو جائے گا ان الفاظ کو سمجھنا۔ یہ بچے ریپیٹیشن یعنی ایکولیلیا سے بھی سیکھتے ہیں۔ ان بچوں کو لیٹرز، نمبرز اور سیکوینسز سے غیر معمولی حد تک دلچسپی یا جنونی حد تک دلچسپی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بچے کو واش ہینڈز کا تصویری چارٹ یا تصویری طور پر دکھایا جائے تو وہ جلدی سمجھ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو صرف زبانی ہدایت دی جائے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہائپر لیکسک بچے کی آپ مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ لیبل ایوری تھنگ، لوگوں کو، چیزوں کو
جگہوں کو، مختلف ایکشنز کو، مختلف ایموشنز یعنی کہ جذبات کو اور پکچرز کو لیبل کریں گے۔ کیپ لسٹ، کیلنڈرز اینڈ جرنلز۔ آپ ان بچوں کے اسکیجولز اور روٹین لکھیں گے، جیسے مارننگ میں اسکول جانا ہے، دوپہر میں کچھ کھانا ہے، شام میں پڑھنا ہے اور رات میں سونا ہے۔ اسی طرح جن جگہوں پہ جو کام کرنے ہیں ان کو بھی آپ لیبل کریں گے، جیسے جہاں پہ شوز اتارنے ہیں وہاں پہ اور آپ لکھ دیں گے ٹیک آف یور شوز یا شوز اتاریں۔ جہاں پہ ہینڈ واش کرنے ہیں بیسن کے اوپر آپ لکھ دیں گے واش یور ہینڈز۔ اسی طرح دوسری جگہوں پہ بھی آپ لیبل کر دیں گے۔ اسی طرح آنے والے واقعات یا آنے والے جو بھی ایونٹس ہیں اس کے بارے میں آپ بچے کو پہلے سے پریپیئر کر دیں گے۔ کوئی بھی تبدیلی آنے والی ہے اس دن میں یا اس ہفتے میں یا اس مہینے میں، یا کوئی اسپیسیفک فیئرس ہیں، یا وہ بچہ کسی چیز سے نفرت کرتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ پہلے سے اس بچے کو پریپیئر کر دیں گے اس سچویشن سے، اس سچویشن کے لیے۔ یوز پیٹرن لینگویج۔ مختلف کنسیپٹس یا سینیریوز سکھانے کے لیے استعمال کی جائے گی، جیسے اگر بارش، پھر امبریلا یا چھتری۔ وائی کیوں، بیکاز کیونکہ، آپ گیلے ہو جاؤ گے وداؤٹ امبریلا یا بغیر چھتری کے۔ اس کے علاوہ اوپن اینڈڈ سینٹینسز استعمال کیے جائیں گے، جیسے آپ یہ نہیں پوچھیں گے کیا کہانی اچھی تھی، اس کی بجائے آپ پوچھیں گے تم نے کہانی میں سب سے زیادہ کیا پسند کیا، یا کہانی کا کون سا پارٹ سب سے زیادہ دلچسپ تھا۔ اسی طرح آپ لکھ کے سوشل سچویشن کی چیزیں بھی سکھا سکتے ہیں جو کہ ہم عام روٹین میں استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ لکھیں گے کیا حال ہے، پھر آگے لکھیں گے میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے۔ اسی طرح آپ لکھ کے رولز بھی سکھا سکتے ہیں کہ میرے ساتھ آئی کانٹیکٹ کرو بات کرتے ہوئے۔ اسی طرح بات کرتے ہوئے ٹرنز لیں گے، یعنی کہ باری باری، ایک دفعہ میں بات کروں گا اور ایک دفعہ آپ بات کرو گے۔ اسی طرح آپ ان بچوں کی دلچسپی کے کھیل بھی کھیل کے ان کے سکھا سکتے ہیں۔ ان بچوں کو کیونکہ لیٹرز، نمبرز سے دلچسپی ہے تو آپ اسی طرح کے کھیل کھیلیں گے۔ اس میں جس طرح فریج پہ لگے ہوئے میگنیٹک لیٹرز آپ یوز کر سکتے ہیں، پلے ڈو سے بھی آپ لیٹرز بچے سے بنوا سکتے ہیں، الفابیٹ بلاکس اور پزلز یوز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کمپیوٹر کی جو گیمز ہوتی ہیں ارلی ریڈرز کی، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو اسکریبل ہوتی ہے بورڈ گیم، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں سارے لیٹرز بنانے ہوتے ہیں۔ الیکٹرونک اسپیکنگ ٹوائز بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ہائپر لیکسک بچوں کے پیرنٹس کے لیے ایک ٹپ یہ ہوگی کہ اگر ان کو کہیں پر ڈاؤٹ ہے یا وہ کہیں پر پھنس رہے ہیں کہ ہم یہ چیز کیسے بچے کو سکھائیں، تو وہ لکھ کے بچے کو بتائیں، کیونکہ ان بچوں کے لیے لکھی ہوئی چیز اسی طرح ہے کہ اب وہی صرف اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے، اگر جو چیز نہیں لکھی ہوئی وہ اس دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اب میں آپ کو ایک آسان اور سستی ایکٹیویٹی بتاتی ہوں جو اپنے ہائپر لیکسک بچے کے ساتھ کرنی ہے۔ اس میں آپ اپنے بچے کے ساتھ ایک کتاب بنائیں گے جو کہ ایک خالی کتاب ہوگی، اس کے اندر آپ اپنے گھر کے پالتو جانوروں کی تصویریں لگا سکتے ہیں اور نیچے ان کے نام لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خاندان کے افراد کے نام لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچہ جس اسکول یا نرسری میں جانے والا ہے، آپ وہاں کے عملے کی تصویریں اور ان کے نام لکھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب استعمال کی جا سکتی ہے کہ جیسے بچہ کسی خاص کھلونے میں دلچسپی لیتا ہے یا ڈائنوسورس میں دلچسپی لیتا ہے یا وہ کسی بھی چیز میں دلچسپی لیتا ہے، تو آپ ان کی تصویریں اس کتاب میں لگا سکتے ہیں اور نیچے ان کو لیبل کر سکتے ہیں۔ کچھ صفحات آپ نے اس بک کے خالی چھوڑنے ہیں تاکہ بچہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو ڈرا کر سکے۔ ایسا بچہ جو بات کر سکتا ہے، بول سکتا ہے، آپ اس سے تو یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو اور کون کون سی تصویریں چاہیے اس کتاب میں، وہ آپ تصویریں اس بچے سے لگائیں گے۔ لیکن جو بچے ابھی نہیں بول سکتے، آپ ان کو 2 تصویریں دکھائیں گے اور پوچھیں گے ان میں سے کون سی تصویر ہم اس کتاب میں لگائیں۔ یہ تصویریں آپ پرنٹ آؤٹ سے بھی نکال سکتے ہیں، اس کے علاوہ یہ تصویریں آپ کسی بھی اخبار سے، میگزین سے لے سکتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ کا بچہ ڈیولپ ہوتا جائے گا، اس کی انٹرسٹ بھی بدلتے جائیں گے، اس طرح آپ نئے صفحے
جو اس کتاب میں ہوں گے ان میں مختلف اور تصویریں لگا سکتے ہیں اور الفاظ نیچے لیبل کریں گے تو اس بچے کی وکیبلری اور زیادہ بڑھے گی۔ اس میں بچہ گلو کے ساتھ تصویریں بھی چپکائے گا، اس کی ایکٹیویٹی بھی ہو جائے گی اور وہ خود کیونکہ اس کو آلریڈی دلچسپی ہے لیٹر سے لکھنے سے، تو وہ زیادہ جلدی سیکھے گا تصویروں کی مدد سے ورڈز کو۔ جب بھی آپ اس بک کو کھولیں گے اپنے تصویر کو دیکھنا ہے، تصویر کی طرف اشارہ کرنا ہے اور نیچے لکھے لفظ کو پڑھنا ہے اور اس کی طرف بھی اشارہ کرنا ہے، جو کہ موسٹلی بچہ ہی پڑھے گا۔ اس طرح اگر آپ کا بچہ صرف الفاظ کو پڑھ رہا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بچہ نشاندہی کرے تصویر کی طرف بھی، کہ وہ یہ اس لفظ کا یہ تصویری مطلب یہ ہے۔ ہائپر لیکسک بچے کو الفاظ کو سکھانے کے لیے یا اس کی اور زیادہ لینگویج کو بڑھاؤ دینے کے لیے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔